حسن کا لال دیکھا کہ در پر روتے ہیں سرور بساد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش کے ساتھ، دیجئے رضائے حرب مجھے چلائی ماں کے سبتے پیمبر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کے برادر نہ روکیو، شبر نے دی صدا کے برادر نہ روکیو، لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شاہ ہما، پیارے تمہارا داغ بھی دل پر ہے بیں گے ہاں، یہ پیش و پاس ہے منزل ہستی میں کوئی داں، تم آگے چند گام تو ہم پیچھے دو قدم، کچھ غم نہیں جو راہ خنجر کی دھار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر، ہر غم خدا کا فضل ہے اس خاک سار پر، پہنچا جو ززم گاہ میں وہ غیرت کمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے عدو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، خورشید خاوری کی بھی خیرہ ہے یا نظر، اللہ رے چمخ رخ پر اب تاب کی صحرا بنا ہوا ہے کہ کرن آفتاب کی صحرا بنا ہوا ہے کرن آفتاب کی، ناگارہ جیز یہ پڑھنے لگے کاسے میں جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں غم میں ہے زور غزان فری، ہم سے ہے اوج پایا ہے اور رنگ صفدری، صحرا ہے خرب و ضرب شاہ خاص و عام کا، سکہ ہے شش حجت ہمارے ہی نام کا، سکہ ہے شش حجت میں ہمارے ہی نام کا، جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، محمد و آل محمد صلوات۔ اجرکم اللہ۔ یہ تھے بلال بھائی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے حضرت قاسم کے حال کا۔ میں اب ملتمس ہوں جناب حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ تحت اللفظ پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، دیگر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام محروم مومنین و مومنات، ملت کے شہداء اور خصوصیت کے ساتھ میرے بڑے بھائی سید انور حسین رضوی ابن سید بادشاہ حسین رضوی کو یاد کرتے ہوئے
2 سال پہلے ان کا آج ہی کی تاریخ میں انتقال ہوا تھا. مرثیہ بعنوان حسین اور انقلاب. جوش صاحب نے مرثیہ 1941 میں تصنیف کیا تھا. اس کے چند منتخب بند. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا. باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو. یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے روح. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستوں، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستوں. ہر چند ایک شاخ چمن میں ہری نہ تھی، ماتھا ارک ارک تھا لبوں پر تری نہ تھی. باطل کی ان بلاؤں پہ بھی چاکری نہ تھی، یہ داوری تھی اصل میں پیغمبری نہ تھی. رنگ اڑ گیا تھا حکومت بدشعار کا، رنگ اڑ گیا حکومت بدشعار کا. عزم حسین عزم تھا پروردگار کا، عزم حسین عزم تھا پروردگار کا. تھی جس کے دوش پاک پر اہل ولا کی لاش، انصار سرفروش کی لاش، اقربا کی لاش. عباس سے مجاہد تیغ آزما کی لاش، قاسم سے شہزادہ گلگو کبا کی لاش. پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے، اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے. ہاں وہ حسین، ہاں وہ حسین خستہ و مجروح و ناتواں، ساکت کھڑا ہوا تھا جو لاشوں کے درمیاں. سنتا رہا سکون سے جو پیر نیم جاں، اکبر سے ماہ روح کی جوانی کی ہچکیاں. ہے کہ آ رہی تھی صدا کائنات سے، ہے کہ آ رہی تھی صدا کائنات سے، پھر بھی قدم ہٹائے نہ راہ ثبات سے. ہاں اے حسین تشنہ و رنجور السلام، اے مہمان عرصہ بے نور السلام. اے شمع حلقہ شب عاشور السلام، اے سینہ حیات کے ناسور السلام. اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، اے آخری نبی کے نواسے تیرے نثار. ہاں اے حسین بے کس و ناچار السلام، اے کشتگان عشق کے سردار السلام. اے سوگوار یاور و انصار السلام، اے کاروان مردہ کے سالار السلام. افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین، افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین. اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین، تو اور تیرے حلق پہ تلوار، ہائے ہائے زنجیر اور عابد بیمار. ہائے ہائے زینب کا سر کھلے سر بازار، ہائے ہائے سر تیرا اور یزید کا دربار. ہائے ہائے انسان اس طرح اتر آئے انات پر، انسان اس طرح اتر آئے انات پر. لعنت خدا کی حشر تک ابن زیاد پر. تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین، تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں اے حسین. زہاد ہی نہیں تیرے غم میں اے حسین، ہم رند بھی ہیں اس حلقہ ماتم میں اے حسین. آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں، وہ بھی اسیر ہیں تیری زلفوں کے دام میں. تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین. صلوات بر محمد و آل محمد.
جزاک اللہ. تجھ سا شہید کون ہے عالم میں اے حسین. جزاک اللہ. یہ تھے حیدر رضوی صاحب جو کہ مرثیہ تحت اللفظ پیش کر رہے تھے، اور یہی عزاداری کا میسیج پیغام جو کہ ہم 7 محرم پہنچ گئے ہیں، جو کہ حضرت قاسم کے حوالے سے ایک جب کل قبلہ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم آگے اپنی نسلوں میں اس چیز کو اس طریقے سے کیسے ٹرانسفر کریں کہ ان کے ذہنوں میں نقش رہ جائے لیکن ان کے طریقے سے. تو ابھی جب آج ہماری والدہ یہ حاضری حضرت قاسم کی نظر کا اہتمام کر رہی تھی، اور انشاءاللہ جب نظر کھائیں گے تو انشاءاللہ چکیں گے، تو اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہماری عزاداری کی. اس میں کچھ ہے نہیں، اس میں بس ایک نام ہے حضرت قاسم کا. بھائی 7 کو اس طریقے سے نظر ہوگی، 8 کی حاضری ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ہم جو بچے ہوتے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں نقش رہ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم امام حسین کو اپنے طریقے سے یاد رکھتے ہیں. کہ حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پہ قربان آئیے، دنیا میں دم کا ہے مہمان آئیے، سر کٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے، کہ وقت آ گیا ہے کہ اوج شہادت حصول ہو، وقت آ گیا ہے کہ اوج شہادت حصول ہو، اب آخری سلام ہمارا قبول ہو. میں اب ملتمس ہوں جناب سید ڈاکٹر رضوی صاحب سے کہ وہ اپنی جو 7ویں محرم کی مجلس کا تسلسل جاری رکھے. ایک خوبصورت بات جیسے قبلہ ممبر پہ آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو میرے ذہن میں مجھے لگتا ہے اس محرم کے لیے پوری نقش رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قریب اور 7 کا جو انہوں نے کل ڈیفرنس بتایا کہ کچھ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہوتے. اور جب اون بھی یہ اس چیز کی داد دے رہے تھے کہ جب انہوں نے کچھ لوگوں کا ایسا واقعہ دیا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، قریب ہیں لیکن ساتھ نہیں تھے. تو جزاک اللہ قبلہ ہم تک اس طریقے سے علم ہم تک پہنچا رہے ہیں بلا کسی تاخیر. اللہ کے بابرکت نام سے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، ور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام علماء، خطباء، فقہاء، شعراء، نعت خواں، منقبت خواں، نوحہ خواں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس دین، اس مسلک کی کوئی بھی خدمت کی. آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں، محسنوں، استادوں، تمام شیعان در قرار بالعموم جو اس دنیا سے گزر گئے، ان سب کو شامل کر کے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صلوات نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جس آیت کے ذیل میں ہماری مسلسل یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو اس اینگل سے سمجھیں جس اینگل سے ہمیں خدا کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ہر مخلوق، کل میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان، دیکھیے کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات میں سے اللہ نے صرف 2 مخلوق کا امتحان رکھا ہے، ایک انسان ایک جن، جن کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنا معیار اللہ کے سامنے ثابت کریں۔ باقی اور ساری مخلوقات یا اللہ کی نشانی ہیں یا دلیل ہیں یا ہم پر حجت ہے۔ صرف 2 مخلوق آؤٹ آف ٹریلینز جن کو اللہ نے ٹیسٹنگ اپرچونٹی دی ہے۔ آؤٹ آف، تو میری سلیکشن ٹریلینز میں سے 2 سلیکٹ ہوئے مخلوق، اور ان مخلوق میں بلینز میں سے مسلمان سلیکٹ ہوئے، پھر ان میں سے مومن سلیکٹ ہوئے، اور میں وہ ساری سلیکشن سے گزرتا ہوا ان دنیا میں آیا ہوں۔ اور یہ کوئی ایکسیڈنٹل آنا نہیں تھا، میں نے کل عرض کیا، یہ پلانڈ تھا آنا۔ تو اس پروبیبلٹی کو ہی اگر آپ میتھس میں کیلکولیٹ کریں نا اپنے بارے میں، تو آپ ایک معجزہ ہیں۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ آپ اپنی خلقت کے رازوں کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں آپ کا وجود ایک معجزہ ہے۔ ہمیں عادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک معجزہ یہ ہے کوئی غائب ہو جائے۔ میں یہ بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ مائک غائب کر دوں، سب میرے کلمہ پڑھ دیں گے۔ مطلب میرا کلمہ کا مطلب یہ نہیں، وہ کہیں گے کیا کمال آدمی ہے، مائک غائب کر دی۔ ایک چیز غائب کر دوں تو میرے سامنے نہیں، میرے پیٹھ پیچھے میری تعریف کرتے رہیں گے اور امپریس رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے، آنکھوں کے سامنے سے غائب کر دیا ایک چیز۔ ایک نظر میں آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں آپ گن نہیں سکتے، کتنے رنگ آپ دیکھتے ہیں آپ گن نہیں سکتے، رائٹ؟ لیکن ان ساری ان گنت چیزوں میں سے ایک غائب کر دوں نا میں اگر، تو کیا میری واہ واہ ہوگی، واہ واہ ہو جائے گی۔ مطلب بات تک مر بھی جاؤں گا جب تک واہ واہ چلتی رہے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں اتنا کمال ہوں مخلوق میں کہ اربوں کھربوں میں سے ایک غائب کرنے والے کا تو میں تعریف کر سکتا ہوں، اربوں کھربوں پیدا کرنے والے کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ سمجھنے کی بہت کلیئرلی ضرورت ہے کہ میں اتنی بڑی میتھمیٹیکل اور فزیکل معجزہ ہوں تو مجھے کس لیے بھیجا گیا بھائی؟ اور اگر میں اتنا بہترین پروسیس سے نکلنے کے سلیکشن کے بعد بھی فیل ہو گیا تو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے جلایا جائے۔ سیریسلی مجھے لگنی چاہیے پٹائی۔ یہ بھی بات ابھی آئی ہے، جو اللہ نے سارے کرائیٹیریا بتائے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، راز ہے کائنات کی کامیابی کا۔ صحیح ہے جی؟ سمجھ، یہ تو بات آپ کو کلیئر ہے۔ آسٹریلیا میں آنے کی کتنی کنڈیشنز پوری کرتا ہوں بھائی میں؟ ایک چھوٹی سی ڈگری کرنے کی کتنی کنڈیشنز پوری کرتا ہوں
میٹرک کر لوں میں پاکستان سے جا کے, ذرا پتہ تو چلے نا, ٹیوشن پڑھیں تو پتہ چلے پھر آپ. ہم آئے وہاں سے, ہمیں پتہ ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم, یہاں کے بچوں کو کیا پتہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو ایک یہ چھوٹی سی بہتر جگہ ہے آسٹریلیا. لسٹ آف کنڈیشن پڑھیں جا کر آج آپ امیگریشن کی ویب سائٹ پر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تک آنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور مزے کی کمال یہ ہے کہ کنڈیشنز بھی رکھے گا اور اپروو بھی وہی کرے گا. میں صرف ایک مثالن کہہ رہا ہوں, میں شارٹس واٹس پہن لوں, رنگ گورا کروا لوں, انگریزی بھی بولنا شروع کر دوں ایک خاص اسٹائل, ایک ایکسنٹ سے, بال وال بھی ویسے ہی کٹوا لوں, جو بھی آپ سمجھ لیں ایک اوزی آؤٹ لک بنا کے, اور میں پہنچ جاؤں جناب ایمبیسی میں کہ بھائی آپ مجھے اب پاسپورٹ دے دیں. ویزا کیا, پاسپورٹ ہی مانگوں ڈائریکٹ, کیونکہ دیکھیں آپ میں بالکل ویسے ہی لگ رہا ہوں بالکل, تو مل جائے گا. سوال ہے میرا, ملے گا, گارڈ سے نکلوا دیں گے باہر. رائٹ, کیوں ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ بھائی جو کنڈیشن بتاتا ہے اپروو بھی وہی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کنڈیشن جس نے بتائی ہے کہ آپ کو جانے کی کنڈیشن یہ ہے, آپ اس کو خود آ کے نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے کر لی وہ پوری. آپ کو جا کے دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھیے جی یہ میرے یہ ریزلٹ ہے, یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ میرا فلاں سے اٹیسٹڈ ہے, یہ فلاں ہے. جب وہ اتھارٹی جس نے کنڈیشن بتائی ہیں وہ مانے کہ آپ نے یہ کنڈیشن پوری کی ہیں, جب جا کے اجازت نامہ ملتا ہے بھیا, اپنے طور پر نہیں مل سکتا. اب سنیں آپ یہ کہ اللہ نے جو کنڈیشن بتائی ہیں کامیابی کی, اب آپ اور میں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کنڈیشن پوری کر دی ہے کہ نہیں کر دی. یہ اللہ کو ماننا ہوگا کہ میں نے یہ سب کر لیا ہے. مجھے یہ سب کر کے یہ اطمینان میں نہیں ہوگا میں نے کر دیا, مجھے ایسا کرنا ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے مان لیا ہے کہ میں نے یہ سب کر لیا ہے. جب کہیں جا کے میں کائنات کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کروں گا, رائٹ, تو یہ قد افلح المومنون, مومنون فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. اب کنڈیشن بتا دی اللہ نے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ اب جو میں نماز پڑھوں تو اس خشوع سے پڑھوں کہ خدا مانے کہ اس نے نماز خشوع سے پڑھی ہے. اس نے میں نے نہیں, مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے کہ خدا میرے خشوع کو ایکسیپٹ کرے. سمجھ رہے نا, ورنہ تو پھر میں وہی ایکٹنگ کر رہا ہوں. دوسرا جب اللہ نے ایک بتائی کنڈیشن, والذین هم عن اللغو معرضون, بری باتوں سے, بیہودہ باتوں سے, بکواس باتوں سے, گاربیج سے اپنے آپ کو الگ کرو, تو پھر یہ بھی مجھے منوانا پڑے گا. والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, کہ میں اپنی امانتوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا, میں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. والذین هم صلواتہم یحافظون, میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی یا نہیں کی. یہ ساری کنڈیشن خدا مانے, اب کہیں جا کر مجھے یہ ضمانت ملتی ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. انٹل, میں پھر آپ سے ایمفیسائز کر رہا ہوں کیونکہ اب 2-3 رہ گئی ہیں میری ڈسکشنز آپ کے ساتھ, ایمفیسس اس بات پر ہے کہ یہ ساری سورسز آف ہدایت جو ہیں وہ اس لیے ہیں, یہ ساری قربانی ان بچوں نے دی اس لیے دی کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے, یہ ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ ہم تک وہ ہدایت نہیں پہنچی جو رسول اللہ لائے تھے. ہم تک ویسی ہدایت نہیں پہنچی جو رسول اللہ لائے تھے, یہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہ رہے, اس لیے یہ ساری قربانی دی گئی. اور مجھے اس بات پر سوال کا جواب دینا ہے کہ جب ہدایت موجود تھی تو میں نے اس کو ریجیکٹ کیوں کیا, میں نے اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا. وائی, جتنی بھی ہدایات موجود تھیں
میں نے ان کو کیوں اڈاپٹ نہیں کیا؟ وہاں ایک ایک قرآن کی آیت میرے گلے کا طوق بن جائے گی، میرے لیے سوال بن جائے گی کہ جب میں آپ گھر میں تھا، امام کا قول ہے وہ قرآن مظلوم ہے، یعنی اس پر ظلم ہوا ہے، جو گھر میں ہو اور پڑھا نہ جائے، ظلم ہے قرآن پر، مطلب میں قرآن کا ظالم ہوں۔ اگر میرے گھر میں قرآن ہے اور میں نے نہیں پڑھا ہے تو وہ جو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے نا میں نے گھر میں، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے ہاتھ میں، وہی میرے گلے کا طوق بن جائے گا سب سے بڑا۔ اس لیے مجھے ضروری ہے یہ بات کہ میں اس کامیابی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ غلط، میں نے ایک بات کہا تھا کہ ایلوژن بن جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کام کر لیا، اس وجہ سے باقی ساری چیزوں سے ہماری ایکسکیوز بن گیا ہے ہمارا۔ نہیں بھائی، اگر کسی بٹوین دا لائنز یہ بات کسی طرح کمیونیکیٹ ہو گئی ہے تو پلیز کریکٹ یور سیلف۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارا ذکر، یہ فرش، یہ نوحہ، یہ ماتم یاد دلاتا ہے آپ کو کہ آپ کی اصل ذمہ داری اس ہدایت میں، اس کتاب میں ڈوب کر اترنا ہے، اس سے بچنا نہیں۔ یہ بالکل کلیئر۔ میں آج ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اتنا کلیئر کٹ کر کے بات کرنے کی کوشش کروں کہ کوئی یہ نہ رہ جائے کہ بھائی کسی کو یہ بات کہ میں سمجھا یہ نہیں تھا، رائٹ؟ بالکل 2 اور 2 4 کر دوں تاکہ آپ کو یقیناً بالکل آپ بھی نہ بچیں، میں بھی نہ بچوں۔ جب ہم جائیں قبر میں تو ہم دونوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو۔ تو یہ، اور ایک دفعہ درود پڑھ دیں آپ پر محمد و آل محمد۔ اب علی بھائی نے کہہ دیا تھا وہ بات کہ کل جب ہم نے بات کی تھی کہ جناب ایک اللہ نے کہا کہ کونوا مع صادقین، ہو جاؤ بھائی سچوں کے ساتھ۔ اچھا کمال ہے یہ بھی، اتنی قرآن پر عمل کرتی ہے یہ ہماری ماشاءاللہ امت، معاشرے میں جو سچ بولے وہی اکیلا رہ جاتا ہے۔ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ جھوٹوں کے ساتھ دیکھیں گے فوج گھوم رہی ہے آگے پیچھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس نے ذرا سا سچ بولا اور وہ گیا۔ آگے حکم تھا ہو جاؤ سچوں کے، حکم تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ذرا سا بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جی اچھا، دوسرے ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے کہا ایک تو ماں ہو جاؤ اور دوسرا تھا قریب۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی قرآن کے قریب ہے، حالانکہ یہ کہہ سکتا تھا اور حالانکہ ہے، لیکن قریب ہونے میں یہ شائبہ رہ جاتا ہے کہ کہیں ساتھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن جب میں نیت کرتا ہوں قرآن کے پاس جا کر یا نماز میں کھڑا ہو کر، تو میں کہتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کے رضا کے قریب ہونے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اب مجھے انشور کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں قریب ہو رہا ہوں یہ ساتھ والا قریب ہے یا یہ دور والا قریب ہے۔ تو میری نیت میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ساتھ والا قریب کون ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول کہہ دو کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، اگر میرے قربہ سے محبت مودت نہیں کی تو میری رسالت کی اجرت نہیں۔ اور کیا زوردار جملہ ہے یہ، یعنی اس سے زیادہ اسٹریس ہو نہیں سکتا۔ میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے، آگے جانا مجھے آج سچوں تک ہی ہے، لیکن اتنا اسٹریسفل جملہ ہے یہ سینٹینس اسٹرکچر۔ جو سینٹینس اسٹرکچر لا سے شروع ہو، نہیں سے، بیچ میں الا آئے اور ایک ایکسیپشن آئے، اس سے زیادہ سیویئر ایمفیسس اس سینٹینس اسٹرکچر نہیں ہے۔ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ آپ مثال کے طور پہ مسلمان ہیں یا آپ کافر ہیں، نعوذ باللہ، کوئی بھی کہے، اور میں کہوں نہیں
میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. ابھی تو میں نے نہیں سے شروع کیا، یہ ہو گیا، اس سے بڑھ کے اب آگے مار پیٹ ہوگی. رائٹ. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کا کلمہ بھی اسی اسٹرکچر پہ کروایا. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے. لا الہ. قل لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے. غور کیجیے گا، جب کسی چیز کے ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہ ہو، جب یہ اسٹرکچر شروع ہوتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس والا کوئی نہیں ہے، اس کے قریب کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ہی کوئی نہیں. آپ یہ نہیں، لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسا نہیں ہے کوئی اور دوسرے بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے. لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، ایبسولوٹلی نو کمپیرزن. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. ایسا اسٹرکچر. پھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا اسألکم، تم سے کوئی اور سوال ہے ہی نہیں اور کچھ نہیں ہے. الا المودۃ فی القربہ، ایک ہے صرف مودت قربہ کی، صرف ایک. جب تک اسی طرح قرآن کی آیت ہے ما شاء اللہ لا قوت، کوئی قوت نہیں ہے. لا قوت الا باللہ، صرف اللہ کی قوت. جس کے پاس کوئی بھی قوت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے نا. یہ اسٹرکچر آپ نے دیکھا، یہ کتنا سخت اسٹرکچر ہے یہ. تو جو اللہ نے اپنے لیے رکھا وہی رسول اللہ نے اہل بیت کی مودت کے لیے رکھا. وہی اسٹرکچر، وہی زور، اور کچھ نہیں، صرف یہی ہمارے چوتھے امام نے یہ مرض ہے. صلوات پڑھ دیں. یہی گلہ کیا تھا امت سے کہ ہماری تو محبت واجب کی گئی تھی، صرف ہماری محبت واجب کی گئی تھی. اور امام کہتے ہیں کہ اگر ہماری نفرت واجب کی جاتی تو اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. کہ میں مصائب میں پڑھتا تھا کہ جب صرف ہماری محبت واجب کی گئی تھی اس پر اتنا ظلم ہوا ہے. امام کہتے ہیں اگر صرف ہماری نفرت واجب کی گئی ہوتی نا تو امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی ہم پر، اس سے آگے پاسبلٹی نہیں تھی. تو یہ کتنا اسٹرکچر، کتنا آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، کتنا شدید اسٹرکچر ہے یہ، کہ اس کے آگے کوئی اور اسٹرکچر ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ کہہ دیا لا ماشاء اللہ لا قوت، اس پر میں امام کا ایک قول سنا دوں آپ کو. بس امام علی سے اس جملے کا مطلب پوچھا گیا، کیونکہ نہج البلاغہ میں یہ لفظ ایسے آیا لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن میں تو ہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اور حضرت علی کا یہ بڑا وہ تھا، بار بار کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس پر پوچھا گیا امام سے کہ اس کا مطلب بیان کر دیجیے. اب یہ آپ دیکھیں توحید اور علی کے منہ سے توحید. مولا فرماتے ہیں ہم کسی چیز کے اللہ کے ساتھ مالک نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر علی کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو پھر ہے کون؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم گھر کے مالک، ہم فلاں کے مالک. مولا کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایکول رائٹس کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اور جو اللہ نے ہمیں دیا بھی ہے وہ بھی اس نے ہمیں دیا ہے تو ہم مالک ہیں، اس کا بھی وہ ہم سے اوپر مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا. اور جب وہ ہمیں کسی چیز کا مالک بناتا ہے جس کا وہ اصل مالک ہے تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی دیتا ہے. جس کا مالک اس نے ہمیں بنایا ہے تو اس نے ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، اور جب وہ ملکیت لے لیتا ہے تو وہ ذمہ داریاں بھی ختم کر دیتا ہے. اتنا عادل ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. یہ اتنا اسٹرانگ اسٹرکچر ہے قرآن کا بھی، امام علی کا بھی، رسول اللہ کا بھی. سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، اور یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جب لا سے شروع ہو تو اس کا مطلب کوئی اس کے قریب ترین بھی
نہیں ہے. یہ ہو گئے نا؟ آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں. دیکھیں ایک دفعہ درود پڑھا, مجھے پتہ چلے آپ سب لوگ ہو گئے. اب آپ نے یہ 3-4 جملے سن لیے, آپ کنونس ہو گئے کہ اس سے بڑا اسٹرکچر اور کوئی نہیں ہے. رائٹ. اب جبریل امین وحی, پورا قرآن لانے والا, ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ سینٹنس اسٹرکچر کتنا سخت ہے. یہ ایم آئی رائٹ؟ حضرت جبریل سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن کے مزاج کو, کہ یہ جملوں کا اسٹرکچر کیا مطلب ہے. اب اگر جبریل کہیں لا فتح, کوئی اور جوان ہے ہی نہیں, لوگوں کو اپنی جوانی پہ ہوتا رہے غرور, کوئی جوان ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, قریب بھی نہیں ہے. لا فتح الا علی, وہی لا الہ. جبریل کہہ رہے, جبریل لا فتح الا علی, لا سیف, کوئی سیف ہے ہی نہیں. بھائی سیف کے قریب بھی نہیں. اب لا کہتے رہے لوگ سیف اللہ, سیف اللہ نا, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, سب کو جو کہے وہ کہتا رہے. جبریل جیسا قرآن کا مزاج جاننے والا کہہ رہا ہے لا سیف, کوئی سیف ہے ہی نہیں الا ذوالفقار. درود کو ہے ہی نہیں, کوئی قریب ترین نہیں کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے, نہیں, کوئی جوان ہے ہی نہیں. صرف ایک جوان ہے اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں, صرف ذوالفقار ہے. کم سے کم جبریل کی آنکھوں میں تو کوئی نہیں ہے. اور سبت جعفر صاحب کا ایک شعر ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ پہلا مصرع ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. ہو نہ ہو آیت مگر انداز ہے قرآن کا. اسی لا الہ الا اللہ ہے. ہو نہ ہو آیت مگر انداز ہے قرآن کا. درود پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اب میں پھر یہ بات لے آؤں دوبارہ, میں کہہ رہا ہوں سچوں تک جانا ہے مجھے. کہا کہ اللہ نے کہ کونوا مع صادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ سچ بولو, ایم آئی رائٹ؟ یہ کہہ دیتا بس سچ بولو. نہیں, سچ تو بولو ہی بولو. یہ نہیں جھوٹ, سچوں میں جا کے جھوٹ کون بولے گا؟ سچے رکھیں گے ہی نہیں اپنے ساتھ. اگر وہ واقعی سچے ہوئے تو رکھیں گے نہیں, فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹا. تو اس سے ایک مطلب تو یہ کہ یور گیدرنگ میٹرز, آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں میٹر کرتی ہے. رائٹ. اور جب اللہ نے کہا کہ بھائی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, تو اب 2 باتیں کرنا ضروری ہو گیا. اب دیکھیں اللہ نے یہ بھی کہا ورکعوا مع راکعین, اور میں نے کل بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ رکوع تو یزیدی بھی کر رہے تھے, آج تک کر رہے ہیں. اور کریں, کعبے میں ہی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ بھائی یہ والے, اس والے رکوع کرنے والے کے ساتھ مجھے شامل ہونا ہے, اس والے کے ساتھ نہیں ہونا ہے. تو اب جب اللہ نے 2 گروپس کے ساتھ کرنے کو کہہ دیا کہ بھائی اس میں شامل ہونا ہے, تو اب اللہ کے لیے, یہ تفسیر کبیر میں لکھا امام راضی نے, کہ اللہ نے جب یہ حکم دے دیا تو اب ضروری ہو گیا کہ ایک اللہ سچوں کا تعارف کرائے. بھائی پتہ تو چلے کون ہے سچے. ایسے ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنا نام ہی سچا رکھ لیا. رکھ لے کو بھائی, کوئی صدیق رکھ لے اپنا نام. میں کیا روک سکتا ہے کوئی آدمی؟ میں اپنے آپ کو مومن کہہ لوں تو کوئی نہیں روک سکتا, تو کوئی صدیق کہہ دیا. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ بھائی مجھے اس والے کے ساتھ ہونا ہے, اس والے کے ساتھ نہیں؟ اس سے بڑا تو دھوکہ ہو جائے گا نا.
اس سے تو بڑا دھوکا ہو جائے گا کہ بھائی ہر آدمی نے اپنا نام سچا رکھا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اب مجھے کرائٹیریا پتا ہونا چاہیے ایک تو ایک بات تو اللہ پہ یہ ضروری ہو گئی کہ وہ کلیئرلی بتائے کہ سچا کون ہے، اس کو تعارف کرانا ہوگا. اور وہ رکوع جن کے ساتھ شامل ہونا ہے وہ رکوع کہاں ہے، وہ ہے کون جو رکوع کریں گے. تو یہ دو چیزیں. اچھا، اور تیسری بات یہ کہ کیونکہ اللہ، یہ تو آیت آئی ہے 1400 سال پہلے، رائٹ؟ تو جن کا تعارف کرائے 1400 سال پہلے کہ یہ سچے ہیں، ان میں کا کم سے کم ایک باقی بھی رکھے. جب کہا ہے کونوا مع صادقین، تو بھائی اگر میرے سامنے وہ والا سچا آیا ہی نہیں جس کا تعارف اللہ نے کرایا ہے، تو میں تو جا کے کہہ سکتا ہوں نا بھائی پتہ نہیں کون تھا وہ، تو بتانا بھی پڑے گا کہ کون تھا اور باقی بھی رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایک ہو. اب میرے ساتھ اب درود پڑھ دے آپ پر محمد و آل محمد. اب سچوں کا تعارف کرایا اللہ نے مباہلے میں. غور کیجئے گا کیسے آیت ہے، مشہور آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ جانے کے بعد بھی یہ تم سے بحث کر رہے ہیں، علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ بحث کر رہے ہیں تو فقل تعالوا، تو پھر ٹھیک ہے ان سے کہہ دو، فوراً کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اپنی نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے. اور کیا کریں گے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اہل بیت پر نہیں، اہل کتاب پر نہیں، اہل کتاب پر نہیں. حالانکہ بات عیسائیوں سے ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لعنت کس پر کریں گے؟ جھوٹوں پر. اب جو بھی ہو بھائی، بات یہ ہے کہ عیسائی پر لعنت مسلمان کر سکتا ہے، رائٹ؟ یہودی پہ لعنت مسلمان کر سکتا ہے، لیکن جھوٹوں پہ لعنت صرف سچا کر سکتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ جھوٹا. اب جھوٹا ہوتا کون ہے یہ بھی تو سوچے نا آپ. جھوٹا کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے غافل، جسے بات پتہ ہی نہیں ہے، باولا ہے وہ، اگنورنٹ ہے وہ، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہوگا، اس نے زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دی. یہ کون ہے؟ غافل. تو اللہ نے یہاں نہیں کہا کہ غافلوں پہ لعنت کروں گا میں. ایک ہے جاہل، جاہل اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ایک نے اگنور کیا، ایک جاہل تھا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاہل پر لعنت کروں گا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اہل کتاب پہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہا ادھر کہ کافروں پہ کروں گا، نہیں کہا جھوٹوں پہ کروں گا. جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جس کو سچ پتا ہوتا ہے. اور کرنا بھائی، جب تک سچ پتا نہ ہو جان کے گمبخ جھوٹ نہ بولے، اس وقت تک جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے کہا جھوٹوں پر کرواؤں گا لعنت. اب ایک تو آئیں گے سچے، اب جھوٹا، اب اتنے تھے جھوٹے، اگر ہو جاتی نا ہر کیمپ میں آتی، اب اچھا میرا ایک ہے تو میرے بہت سارے سوال، وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں بس. آئے اور عیسائیوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مباہلہ نہیں کرتے، رائٹ؟ چلے میں لطف نہیں آئے گا، میں ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیں نا، یہ بتائیں کہ سامنے والے کون تھے؟ راہب. راہبوں کا تو دعویٰ یہی تھا کہ ہم نہ شادی کرتے ہیں نہ ہماری اولاد ہوتی ہے، اور ہم تو اسی وجہ سے، اور رسول اللہ پہ اعتراض ہی یہی تھا کہ یہ تو شادی کرتا ہے، اس کے تو بال بچے ہیں، تو یہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے تو قریب ہم ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے لے آؤ بھائی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. اچھا وہ عیسائیوں نے بھی نہیں کہا کہ بولو یہ آپ کے اللہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، ہمارے تو بیٹے ہیں ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں
یہ اور دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھیا یہ بتائیں اگر یہ اتنا اچھا طریقہ تھا بد دعا والا کہ جی آ جاؤ بد دعا کرتے ہیں تو یہ کافروں کے ساتھ بھی یہ کر لیتے. جنگ احد، بدر، خیبر سب کے ساتھ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے بیٹھ بد دعا کرتے. کون جیت سکتا تھا؟ 9 ہجری میں جا کر اب اللہ نے کہا کہ بھائی بد دعا کرو. اتنی جنگیں لڑیں، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنی مار کٹائی ہوئی، پہلے ہی جنگ احد میں کہتا تھا کہ جی بد دعا کرتے ہیں. آرگیومنٹ ہے کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے نا. بھائی کوئی پوچھتا نا کہ جی اتنی جنگوں کے بعد آپ آخری سال میں اپنی زندگی کے آپ نے یہ طریقہ نکالا، یہ آپ پہلے سے ہی کر لیتے. ہر جنگ جیت جاتے ہم اسی طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہے جناب، یہ ہمارے علماء نے بتایا عربوں کا، یہودیوں کا غرور تھا تلوار. ان کا غرور کیا تھا؟ تلوار. تو اللہ نے جواب دیا ذوالفقار سے. غرور توڑا، غرور توڑو اپنا. عیسائیوں کا غرور تھا پاکیزگی. وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم ہیں اللہ کے قریب. ان کا غرور، ان کی طاقت، ان کا آرگیومنٹ تلوار پہ نہیں تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. نہیں، وہ سمجھ رہے تھے ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں. تو اللہ نے ان کی پاکیزگی کا غرور توڑا. پاکیزگی کا غرور توڑا کہ یہ ہے. اب عیسائی راضی ہو گئے کہ میں جزیہ دیں گے. میں نے بہت تیزی سے کر دیا تاکہ وقت پورا ختم نہ ہو. عیسائیوں نے کہا جی ہم جزیہ دیں گے، ہم بحث مباحثے میں نہیں، وہ نہیں کر رہے ہم. رائٹ. تو اچھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے دو تو جھوٹ ختم. بس سنتے آ رہے ہیں آپ یہ مباہلہ، میں ایسے سوال کر رہا ہوں، اب آپ مجھے مار پٹائی نہ ہو بھائی، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں. بھائی تو جھوٹ ختم ہو گیا. اور اگر تو اللہ نے پہلے ہی کہا ہوا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ پورا رسول جائیں، بچوں کو لے کے جائیں، بیوی کو لے کے جائیں، دعا مانگیں، پھر لعنت آئے گی. بٹ ڈائریکٹ بہت اچھا ہے. اللہ کو یہ دعا کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ جائیں پھر دعا پھر میں بھیجوں گا لعنت. بھائی خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو لعنت رکی بھی کیوں ہے؟ بھائی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کہا جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اب یہ پورا یہ کام کیا کہ آپ آئیں، دعا مانگیں، پھر میں لعنت بھیجوں گا. اور انہوں نے کہا نہیں ایسا بھائی ہم یہ نہیں کھیل رہے، آپ ایسا کریں یہ پیسے رکھ لیں، جزیہ دے دیں گے، ہم کپڑے بھی دے دیں گے مسلمانوں کو، ہم یہ اتنے پیسے دیں. تو کیا وہ جھوٹ ختم ہو گیا؟ کیا کہاں گئی وہ لعنت؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب کیا ہوا؟ وہ گیا کہاں؟ جھوٹ ختم ہو گیا. کیا جھوٹے تو ہیں، اور کیا اللہ کی لعنت نہیں ان پر ہے؟ تو رسول اللہ تو دعا مانگنے آئے ہی نہیں تھے. جواب سن لیجئے آپ، رسول اللہ بد دعا کرنے یا لعنت بھیجوانے نہیں آئے تھے. وہ تو ابھی بھی ہے، آج بھی جو جھوٹ بولے گا اس پر بھی ہے، اور تاریخ میں جب جس نے بولا اس پر ہے. رسول اللہ یہ کر دکھانے نہیں آئے تھے، رسول اللہ سچوں کو دکھانے آئے تھے. تاکہ جھوٹوں کے جھرمٹ سے نکال کر دکھا دوں کہ سچے یہی ہیں. یہ سچ نہیں، سچ کا معیار ہیں، جو ان کے ساتھ ہو جائے وہ سچا ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد. اور کمال یہ ہے کہ یہ جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا، سب سے اولڈ، ابو حارثہ نام لکھا ہے اس کا. اس نے کہا، وہ بہت لمبی تاریخ ہے، میں جلدی سے آ جاؤں. اس نے کہا کہ جی میں نے اپنے سارے، انہوں نے پوچھو کہ رسول اللہ کس کے ساتھ آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اولاد کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. اب 3 دن سے بحث کر رہا تھا یہ، 3 days، اور ایک آرگیومنٹ، صرف ایک بات پر بحث ہوئی اور 3 دن ہوئی. اور کس بات پر؟
یہ کہتے رہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں، اور اللہ نے آیت اتار دی کہ بھائی عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. وہ کہہ رہے تھے ان کا باپ نہیں، اللہ نے کہا تو آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. اگر باپ نہ ہونے سے عیسیٰ میرا بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہونا تو آدم کو چاہیے. یہ آیت ہے. اب آپ سوچیں ذرا دماغی حالت، اتنا اوپن اینڈ شٹ بحث، اور 3 دن سے ایک آدمی یہی کیے جا رہا ہے. یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے؟ 5 منٹ نہ سنوں میں بھائی، مطلب ایک ہی آرگیومنٹ پہ 3 دن بحث ہو گئی. اب 3 دن رہے ہیں مسجد نبوی میں، رائٹ، 3 دن رہے ہیں. پہلے تو یہ آئے بڑے زیور ویور پہن کے، پہلے داخل ہوئے، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. تو انہوں نے کہا لو بھائی، ہم نے تو ان کی اخلاق کی بڑی باتیں سنی تھیں کہ یہ بہت ہی اخلاق کے آدمی ہیں. خیر پہنچے، حضرت علی نے کہا کہ تو اس حالت میں گئے تھے تم اتنے یہ زیور ویور پہن کے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ مروب کرنا تھا، پیسے سے مروب کرنا. تو کہا تم تو مذہب کے عالم ہو، عالموں کے روپ میں جاؤ. تو انہوں نے اتارے یہ سارے زیور. اب جو گئے، اب یہ دیکھیں یہ رسول کا اخلاق تھا. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، رسول کھڑے ہوئے، اپنی ابا بچھائی زمین پر، اس پر بٹھایا انہوں نے. اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق رسول. اب 3 دن بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ ابو حارثہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان سے وہ نہیں کرنا مباہلہ، کیونکہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ابھی میں اس پر آ جاؤں گا جو میں تک پہنچنا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ایسا کون سا چہرہ دیکھ لیا اس نے؟ کون سا چہرہ دیکھ لیا؟ رسول اللہ کا دیکھا، وہ 3 دن سے دیکھ رہا. حضرت علی کا دیکھا، وہ بھی 3 دن سے دیکھ رہا. امام حسن کا دیکھا، وہ بھی 3 دن سے دیکھ رہا. امام حسین کا دیکھا، وہ بھی 3 دن سے دیکھ رہا. بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ مسجد میں 3 دن سے بیٹھے ہوں اور امام حسن آئے ہی نہیں 3 دن تک ان کے پاس. کبھی ایک زانو پر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا، کبھی دوسرے زانو پہ دوسرا بیٹھا ہوا. حضرت علی بیٹھے ہوئے، اور سیدہ کا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتا. ہے کہ نہیں؟ تو ایسا کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ ایسا کون سا چہرہ دیکھ لیا اس نے؟ کوئی ہے جواب؟ کیسا آج دکھا اس کو؟ 3 دن سے نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ ہلا دیں گے پہاڑ. آج اس کو جناب آ گئی بھائی، ہو گیا ایسا، آنکھیں ایسی بہترین ہو گئی، صاف سب دکھنے لگا اس کو صاف سے. تو ہم جواب سن لیں اور لطف لیجئے گا بھائی. یہ نور فاطمہ کا اثر تھا کہ جب جب پنجتن اس کے قریب آتے تھے ان کی تمازت میں اضافہ ہو جاتا تھا. میں بتاؤں آپ کو دلیل دوں، جب حدیث قصہ میں سب آ گئے اور بی بی نے کہا فلمک تملنا جمیعن، جب ہم مکمل ہو گئے تو جبریل جیسا کہنے لگا یا رب ومن تحت القصہ، یہ ہے کون تحت القصہ؟ یہ ان کا اثر ہے. جب ان کا چہرہ نہیں، ان کی قربت سے یہ پنجتن نکھر جاتے ہیں. اللہ اکبر، جو نکھر جائے. اب ایک دفعہ درود پڑھیے گا پر محمد علیہ وسلم. تو بھائی وہ کہنے لگا کہ اب اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، تو اس لیے ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ تو طے ہو گئی بات. دشمن نے کہہ دیا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں، اب قرآن اور اہل بیت میں واپس آؤں گا، رائٹ. اہل بیت کی طاقت صرف دیکھ کر مان گیا. یہ ہے بی بی سیدہ، دیکھو گھر سے باہر نکلی، پہلے جہاد کے لیے نکلی ہیں یہ. تلوار بھی نہیں چلی، زبان بھی نہیں چلی، سرنڈر ہو گیا. آج جو عیسائی مانگ رہے ہیں نا سرنڈر، کر چکے ہیں مباہلے میں.
رائٹ. تو یہ تو ہو گئی اہل بیت کی طاقت. آپ کو سمجھ میں آ گئی. دشمنوں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنے. اب قرآن کی طاقت دیکھ لیں. سورہ حشر قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے 59:21 لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر تو کہیں ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتے, رائٹ, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو تم دیکھتے اگر یہ ہے قرآن کی طاقت, اور یہ ہے قرآن اور اہل بیت. آپ دیکھتے رہیے گا. اگر اہل بیت اشارہ کر دیں تو پہاڑ تباہ ہو جائے, اپنی جگہ سے ہٹ جائے, ایک عیسائی نہ بچے. یہ دشمن کے زبان سے ہے. اور اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی ہیبت سے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا, پھٹ پڑا. یہ ہے قرآن اور اہل بیت. اب دنیا بڑی ظالم ہے جناب. غلط کا غلط کے ساتھ موازنہ کرنے لگتی ہے. ایک تو وہ ہیں جو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹوٹ جائے. اب کچھ پہاڑ شرم سے ہی ڈوب جائے تو ایک الگ بات ہے. Am I right? پہچان گئے نا. مجھے کہلوائیں نہیں, آپ درود پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور بس آخری بات میں نے آپ سے کہا, دونوں گروپ سے اللہ نے کہا تھا نا کہ سچوں کا تعارف ہو گیا آپ کے ساتھ, تعارف بھی کرایا, ان میں کہ ایک کو بچا بھی لیا تاکہ ہر ایک کو پتا چلے. اب دوسرا گروپ رہ گیا. اب یہ کمال ہے, بس شاید یہ میری نوکری قبول ہو جائے. جس دن 9 ہجری 24 ذی الحج کو ہوا ہے مباہلہ, فجر کے بعد, صبح کے بعد پنجتن گھر آئے ہیں, کیا کامیابی لے کر آئے ہیں, رائٹ. گھر سے علی گئے ہیں مسجد, اور ظہر سے پہلے رکوع میں زکوٰۃ بھی اور آیہ ولایت ہوتے. اللہ, اسی دن اللہ نے کہا اگر سچوں اور رکوع کا تعارف کراؤں گا تو ایک ہی دن کراؤں گا کہ سچے بھی یہ ہیں اور وہ رکوع کرنے والے بھی یہی ہیں جن کے ساتھ رکوع کرنا ہے. ختم بخشی کہتے ہیں اس کو, کہ اسی دن کیا لوگ, کیا ہستیاں تھیں دنیا میں بھائی, کہ ابھی جیت کر آئے ہیں مباہلہ اور ابھی جا کر رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. ابھی جا کر کیا عرش سے زمین تک کیا آیتوں کے نزول کا مسلسل اترنا ہوتا تھا اس زمانے میں. اللہ اکبر, کیا گھر تھا یہ, کیا گھر تھا کہ ہر واقعہ, ہر وقت ایک آیت ہے جو تڑپ رہی ہے کہ اتر جائے. اللہ اکبر, ہر ادا پر, ہر ادا پر. تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کس کے ساتھ رکوع کرنا ہے اور کس کے ساتھ سچ ہوگا ہمیشہ, جس کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے. اور یہی گلہ مجھے آپ بھی پیش کرنا تھا کہ امام نے کہا کہ ہمارے اوپر امت نے جو ظلم کیا اس کے ہم حقدار نہیں تھے. قاسم کا ذکر کرنا ہے آج, اللہ اکبر, حسن کا لال ہے. مجھے نہیں معلوم کیا تاثیر ہے حسن اور حسن کی اولاد میں. حسن کو زہر دیا تو جگر کے ٹکڑے آ گئے باہر, 70 ٹکڑے باہر آ گئے حسن, جگر کے ٹکڑے. اور قاسم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا. قاسم کا مطلب ہی تقسیم کرنے والا, اس کو تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. میں کل عرض کر رہا تھا کچھ شہداء ایسے ہیں جن کو سب سے مشکل سے اجازت ملی ہے, سب سے مشکل سے جن کو اجازت ملی ہے, ان میں سے ایک قاسم ہے. ان میں سے ایک قاسم ہے. ام فروا سلام ہو اس ماں پر جو رات کو بچے کو تیار کرتی رہی, اور یہ بچہ مسلسل
مسلسل حسین کے پاس تڑپ تڑپ کے جاتا رہا کہ چچا جان بس اب مجھے اجازت دے دے. بلکہ یہاں سے جب شب عاشور وہ مشہور واقعہ ہوا کہ حسین نے شمع بجھائی اور وفاداری کا امتحان لے لیا، اور اس کے بعد جب وہ سب ہو گیا تو حسین نے علم تھے کچھ مطلب جو نشانیاں لشکر کی، وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیے کہ فلاں کو اس کا دیا، اس کا دیا. ایک علم ایک نشان الگ رکھ لیا. تو اب یہ بچہ ہے، بنی ہاشم کا بچہ ہے، یہ کہتا ہے چچا جان یہ علم کس کے لیے رکھا ہے؟ امام نے کہا میں کل دوں گا. میری کتاب میں اس شہید کا نام جس کا یہ علم ہے وہ الگ لکھا ہوا ہے. تو قاسم کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کوئی کتاب ہے جس میں سب شہداء کے نام ہیں؟ تو حسین نے کہا ہاں. کہا ذرا چچا دیکھ کے بتائیں اس کتاب میں کیا اس کتاب میں میرا نام ہے؟ 6-7 سال کا عمر ہے قاسم کی. اللہ اکبر. حسین نے قاسم کو روک کے پوچھا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ اللہ. میرے والد کہتے ہیں اس کے جواب میں اس بچے کی عمر چھپی ہوئی ہے، جو یہ قاسم کا مشہور جواب ہے. بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا چچا جان موت اور آپ کی رکاب میں آپ کی مدد کرتے ہوئے موت احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جیسے بچوں کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے، مجھے یہ موت آپ کی رکاب میں آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں موت ایسی ہے جیسے شہد سے زیادہ میٹھی. اللہ اکبر. حسین نے دعائیں دیں. صبح ہوئی، اذان ہوئی، اور قاسم بار بار آتے جاتے ہیں. کبھی ماں کے پاس جاتے ہیں، کبھی چچا کے پاس آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سنتا. آخر میں قاسم پریشان ہو گئے. 2-3 روایتیں ہیں یہاں پر. پریشان ہو گئے اور جا کر خیمے کے پیچھے رونے لگے. خیمے کے پیچھے گئے اور جا کر رونے لگے. چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے. روتے روتے قاسم کو یا یاد آیا یا آنکھ لگی، اور یاد آیا کہ آخری وقت بابا نے میرے بچپن میں ماں نے بتایا تھا کہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب بہت سخت وقت آئے تو یہ تعویذ تیری مدد کرے گا. اب یہ قاسم کا سوچنا تھا کہ اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا کہ مجھے موقع نہ ملے کہ میں اپنی جان حسین کے قدموں پر دے دوں. قاسم نے سوچ کے تعویذ کھولا. یہ بھائی کا خط تھا، کوئی تعویذ نہیں تھا. یہ خط ہے حسن ابن علی کا اپنے بھائی حسین کے نام. اور جب یہ خط تمہیں میرا بیٹا دے تو میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے بیٹے کو اجازت دینا. بس قاسم نے یہ خط پڑھا بھائی کا. اب قاسم آئے ہیں. ابھی تک یہ تھا جب تک حسین کے پاس آتے تھے اجازت لے کر آتے تھے، دیکھ کر آتے تھے کہ چچا مخاطب ہو جائیں. پھر اب جو یہ خط ہاتھ میں آیا قاسم دوڑ دبا آ کر چاچا کا ابا کا دامن پکڑ لیا اور ہاتھ میں بھائی کا خط رکھ دیا. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا حسین کے دل پر وہ خط دیکھ کر کیا گزری. کچھ روایتوں میں یہ حسین نے خط کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھایا اور کچھ میں یہ ہے کہ ہاتھ میں لے کر روتے رہے. قاسم کو لے کر ہاتھ پکڑ کر خیمے میں واپس آئے. اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا. دونوں بچوں کو ساتھ کھڑا کیا. حسین نہ جانے کن خوابوں کو دیکھ کر روتے رہے. اس کے بعد عباس سے کہا حسن کا امامہ لاؤ. پہلے دیکھا کہ شاید بچے کے جسم پر کوئی زرہ آ جائے، لیکن بچے کا جسم چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی، کوئی زرہ نہ آ سکی. تو حسین نے کرتا پہنایا، ایسے پہنایا جیسے کفن پہناتے. گریبان چاک کیا جیسے یتیموں کا کیا جاتا ہے. بھائی کا امامہ پہنایا
اور بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، روانہ کیا قاسم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب قاسم گیا، رجز پڑھا، تو عمر سعد نے، ارزق شامی بہت مشہور پہلوان تھا شام کا، اس سے کہا جا کر مقابلہ کر، یہ علی کے گھر کا بچہ ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، یہ 7-8 سال کے بچے کے مقابلے میں تو مجھے بھیج رہا ہے؟ میرا بیٹا جائے گا اس کے مقابلے میں۔ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو کہا، پہلے ایک بیٹا گیا، اس کے سامنے قاسم نے قتل کیا، اور 3 دن کا پیاسا تھا بچہ۔ دوسرا بیٹا گیا، قاسم نے قتل کیا۔ تیسرا، 4 بیٹوں کو قاسم نے اسی حالت میں قتل کیا۔ اب یہ برداشت نہ کر سکا، غصے میں باہر آیا۔ حسین نے کہا خیمے میں پیغام بھجوایا، اس کی ماں سے کہو، ام فرما سے کہو، ام فرما سے کہو کہ میرے بچے کے لیے دعا کرے، یہ مشہور پہلوان ہے، میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کی دعا بچے کے لیے قبول ہوتی ہے، وہ ام فرما سے کہو دعا کرے۔ قاسم کی آواز آئی تھوڑی دیر بعد، چاچا میری مدد کے لیے آئیے، میرا سلام قبول کیجئے۔ قاسم کی آواز آ رہی تھی، ایک طرف سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کی لاش اٹھا کر نہ لائی گئی، گٹڑی میں لائی۔ ماتم حسین۔ ہلکا بنا لے پلیز۔ یا حسین، علی ہلکا بنا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا بیوہ شبر کی رو کر پکاری، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے قاسم ہے مہندی، آج کے دن کے جاؤں میں واری، آج کے دن کے میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی میرے قاسم مہندی، میں پیامبر کے پیالے بھروں گی، میں پیامبر کے شمع مشکل کشا کی دھروں گی، شمع مشکل ہے گی، بی بی زہرا کی سینہ رکھوں گی، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیوی شبر کی رو کر پکاری، میرے قاسم کی آتی، سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، سوتے کیوں شادیاں نے شتا بھی بجاؤ، شادیاں نے پردے خیمے کے جلدی گراؤ، پردے خیمے کے جلدی گراؤ، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی تعریف مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے، جا کے شیر سے کہہ دے دولہا کے چھوٹے چچا سے، کہہ دے دولہا سے گھر میں شادی کی رسمیں ہیں جاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی روکاری، میری بالی سکینہ کہاں ہو، میری کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، کیوں نگاہ
ہائے نکلے جاؤ بانوں کی پیاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی روک میرے کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا کوئی قبر دیکھ تو جائیں بیٹے کا صحرا دیکھ تو جائیں ان کی فرقت میں آنسو ہے جاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر میرے قاسم اے وزیر ایک محشر بپا تھا اے وزیر ایک سننے والا ہر ایک رو رہا تھا سننے والا ہر ایک ماں جو کہتی تھی باہو زاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکار عقیل بھائی آجا آجا ہے رل گئی مہندی ہے رل گئی مہندی ہے رل گئی مہندی ہے رل گئی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ مقتل چو سید اے وین پایا کلا ہے نانا زہرا دا جایا مقتل چو سید اے وین پایا کلا ہے نانا زہرا دا جایا کوثر کنارے میرے ڈر گئے سارے کوثر کنارے میرے ڈر گئے سارے کہ راو کھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئیں ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئیں مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی کچھ مہندی گھوڑے سما چلے گئے کچھ عید ٹکڑے مقتل چ رہ گئے کچھ مہندی گھوڑے سما چلے گئے کچھ عید ٹکڑے مقتل چ رہ گئے سید مسافر قاسم دی ماتوں سید مسافر قاسم دی ماتوں کی وے لکاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی پترانو لوگوں سے ریچ لاؤ قاسم دی پیرا مجلس کراؤ پترانو لوگوں سے ریچ لاؤ قاسم دی پیرا مجلس کراؤ بننے نو آنکھوں شگنا دے ویلے بننے نو آنکھوں شگنا دے ویلے او کد نہ جائے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور واوے قاسم دی مہندی
ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور آوے قاسم دی مہندی خیام اندر جدو مہندی آئی بنڑے دی ماں نے سر خاک پائی خیام اندر جدو مہندی آئی بنڑے دی ماں نے سر خاک پائی بنڑی دا بابا بھیڑی بلا کے بنڑی دا بابا بھیڑی بلا کے رو رو وخاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور آوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور آوے قاسم دی مہندی مقتل چو سید وین پایا کلائے نانا زہرا دا جایا مقتل چو سید وین پایا کلائے نانا زہرا دا جایا کوثر کنارے میرے ڈر گئے سارے کوثر کنارے میرے ڈر گئے سارے کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور آوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور آوے قاسم دی مہندی یا حسین 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 دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے علی کے تیغ جوہر کل زمانے پر تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر ہو ساری خلق خدا موت کے دہانے پر جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ دعا کرو کہ ظہور امام سینا کی نوک پاؤٹے گا قلعہ خیبر کفن ہوا کا ملے گا نخا کا بستر اجل چباتی پیرے لاش مرحب و انتر اجل چباتی پیرے لاش مرحب و انتر جو ذوالفقار علی بے نیا ہو جائے یہ روز روز کا قصہ ہو جائے دعا کرو کہ ظہور حقیقی صورت اسلام بھی آیا ہوگی نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی پھر کلمہ یہاں ایک ہی اذا ہوگی پھر کلمہ یہاں ایک ہی اذا ہوگی پائے نماز جو حاضر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ دعا کرو کہ ظہور حیا بھی روتی ہے جس پر وہ زینب مضطر اسے بھی کوچا بکوچا پھرایا بے چادر جو سیدہ کی ہے بیٹی حسین کی خواہر جو سیدہ کی ہے بیٹی حسین کی خواہر وہی جو روکش دربار شام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ ہو جائے دعا کرو کہ ظہور عزائے حضرت شبیر میں کرو ماتم زبان اصغر بشیر میں کرو ماتم فراق اکبر دلگیر میں کرو ماتم فراق اکبر دلگیر میں کرو ماتم
عبادتوں کا قرینہ یہ عام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ دعا کرو رہے جو پیاسے لبے جو انہیں ابد کا سلام، قلم جو ہو گئے بازو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، جو ان کے غم میں ہے آنسو انہیں ابد کا سلام، خدا کرے کہ شروع انتقام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم خاتم النبیین، السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بنت رسول اللہ سیدۃ النساء العالمین خیر النساء العالمین، السلام علیکم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم عبد اللہ الحسین وعلی علی بن الحسین والاولاد الحسین،